آج ہم ایک ایسی داستان پر بات کریں گے جس میں طاقت ہے، دھوکہ ہے اور آخر میں معافی۔ یہ قصہ ہے حضرت شمعون کا۔ آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ اور یہی سوال اس کہانی کی بنیاد ہے۔ سوچئے ذرا، ایک ایسا انسان جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ پوری فوج کو ہرا دے، اسے صرف ایک راز سے کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ ایک ایسا ہیرو جس کی طاقت تو لازوال تھی، لیکن اس کی کمزوری وہ بھی اتنی ہی گہری تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب ہر طرف ظلم کا اندھیرا تھا اور امید کی کوئی کرن دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ تو دیکھیے، یہ وہ دنیا تھی جہاں حضرت شمعون نے آنکھ کھولی۔ قدیم فلسطین کا شہر تھا امجایار۔ یہاں کا بادشاہ فوتا ایک بہت ہی ظالم اور جابر حکمران تھا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بارش، سورج اور طاقت کے لیے یونانی دیوتاؤں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بادشاہ فوتا، اس کے پاس 6000 سپاہیوں کی ایک زبردست تربیت یافتہ فوج تھی۔ اور اس ظلم کی انتہا یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے گاؤں لوٹ لیے جاتے تھے، مردوں کو قتل کر دیا جاتا اور ان کا مال و اسباب چھین لیا جاتا تھا۔ اب سوچیں، جب اتنی ناانصافی ہو تو ایک نجات دہندہ، ایک ہیرو کی ضرورت تو پڑے گی نا؟ تو پھر اس ظلم کے سامنے کون اٹھ کھڑا ہوا؟ آخر وہ چیمپئن کون تھا؟ دیکھیں، جب پانی سر سے گزر گیا تو بنی اسرائیل کے بزرگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ بس اب اور نہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ اب فوتا کی طاقت کو چیلنج کرنا ہی ہوگا، اور اس کے لیے انہیں ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان کی رہنمائی کر سکے۔ اور وہ شخص تھے حضرت شمعون۔ وہ صرف ایک دیندار اور متقی انسان نہیں تھے جو اکثر روزے رکھتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جسمانی طاقت دی تھی جو کسی عام انسان کے پاس نہیں ہو سکتی۔ ان کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے ایک بار ننگے ہاتھوں سے ایک شیر کو مار ڈالا تھا۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے یہودی قبیلے بنو دان سے تھا۔ اچھا، یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت شمعون کے مرتبے کے بارے میں الگ الگ روایت ملتی ہیں۔ توراۃ اور انجیل میں انہیں نبی یعنی پروفٹ کہا گیا ہے، جبکہ اسلامی روایات میں انہیں ایک ولی یعنی ایک بہت نیک اور اللہ کے قریبی بندے کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اور ہاں، عیسائی روایات میں انہی کو سیمسن کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو حضرت شمعون نے سب سے پہلے پرامن طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ بادشاہ فوتا کے پاس گئے، اسے سمجھایا کہ ظلم اور بت پرستی چھوڑ دو۔ لیکن جب بادشاہ نے صاف انکار کر دیا تو پھر لڑائی کے سوا کوئی اور راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ مگر یہی وہ مقام ہے جہاں کہانی ایک نیا اور بہت ہی ڈرامٹک موڑ لیتی ہے۔ یہاں طاقت کا مقابلہ فریب سے ہوتا ہے۔ حضرت شمعون نے اکیلے تنہا فوتا کی اس بڑی فوج کا مقابلہ کیا، اور ایک بار نہیں، بار بار انہیں شکست دی۔ ان کی طاقت کا عالم تو یہ تھا کہ لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں بھی ان کے ہاتھوں میں دھاگوں کی طرح ٹوٹ جاتی تھیں۔ اپنے لوگوں کے لیے تو وہ واقعی ایک مسیحا بن کر ابھرے تھے۔ لیکن جب بادشاہ اور اس کے سپاہی میدان جنگ میں حضرت شمعون کو ہرا نہ سکے تو انہوں نے ایک بہت ہی گھناؤنی سازش کی۔ انہوں نے سوچا کہ دشمن کو اس کے گھر سے ہی مارا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے حضرت شمعون کی اپنی بیوی کو دولت اور طاقت کا لالچ دے کر ان کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور یہ دھوکہ قدم بقدم انجام دیا گیا۔ پہلے ان کی بیوی نے انہیں سوتے ہوئے ایک زنجیر سے باندھا، لیکن حضرت شمعون نے آنکھ کھولتے ہی اسے توڑ دیا۔ جب پہلی کوشش ناکام ہوئی تو اس نے ان سے ان کی کمزوری کا اصل راز پوچھا۔ وہ اس پر اعتماد کرتے تھے تو انہوں نے اسے بتا دیا کہ ان کی طاقت ان کے بالوں سے جڑی ہے، اور صرف ان کے بال ہی انہیں باندھ سکتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، اسی رات اس نے سوتے میں ان کے بال کاٹ دیے، انہی بالوں سے انہیں باندھا اور فوراً بادشاہ کے سپاہیوں کو اطلاع کر دی۔ اس دھوکے کی قیمت بہت بھاری پڑی۔ حضرت شمعون کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان پر ایسا تشدد کیا گیا جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، زبان کاٹ دی گئی، اور ہاتھ پاؤں توڑ کر انہیں بادشاہ کے دربار میں پھینک دیا گیا۔ لیکن انتظار کیجئے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب زمین کا انصاف ناکام ہو جاتا ہے نا، تو آسمان سے انصاف ضرور اترتا ہے۔ ادھر محل میں تو جشن کا ماحول تھا۔ بادشاہ فوتا اور اس کے لوگ اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور اسی شور و غل میں بے بس اور زخمی حضرت شمعون کو ان کے سامنے لایا گیا۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ اچانک اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت شمعون کو شفا دی، ان کی طاقت واپس لوٹائی، اور انہیں ایک آخری حکم دیا: اٹھو شمعون، اللہ کے حکم سے اس ملعون محل کے ستون کو پکڑو اور اسے گرا دو۔ اور بس ایک آخری دعا، ایک آخری بار طاقت کا استعمال، اور پورا محل زمین بوس ہو گیا۔
بادشاہ فوتا اور اس کے سارے ظالم ساتھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ انصاف ہو چکا تھا۔ تو اس پوری زبردست داستان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی فتح کے بعد حضرت شامون کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ اپنی بیوی کو معاف کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو بھی کیا تھا وہ نادانی اور دولت کے لالچ میں آ کے کیا تھا۔ تو اس قصے سے ہم دو بہت اہم لازوال سبق سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، اپنی طاقتوں کو ہمیشہ اچھائی کے لیے استعمال کرنا، اور دوسرا، معافی کی طاقت کو سمجھنا اور اپنانا۔ دیکھیے، پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت شمعون نے اپنی طاقت ایک ظالم بادشاہ کے خلاف استعمال کی، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو مظلوموں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کریں۔ اور دوسرا سبق جو شاید سب سے مشکل ہے وہ ہے معافی کی طاقت۔ ذرا سوچیں، اس انسان کو معاف کرنا جس نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہو، جس کی وجہ سے آپ پر اتنا ظلم ہوا ہو، یہ آسان نہیں ہے، بالکل نہیں۔ لیکن یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، یہی اصل روحانی عظمت کی نشانی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، جسمانی طاقت تو محل گرا سکتی ہے، لیکن کسی انسان کی اصل حقیقی طاقت کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس کا جسم، یا اس کی روح، اس کی قوت، یا اس کی معاف کرنے کی صلاحیت؟